جو ہم فرائض ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ جو بندے کو حاصل ہوگا وہ فرائض سے حاصل ہوگا، کیونکہ وہ فرائض جو ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، جیسے نماز ہوئی، زکوٰۃ ہوئی، یہ عبادت ہے، اور یہ جو فرائض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں سب سے زیادہ ایمان والے کو فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرائض سے جو قرب حاصل ہوگا وہ اور کسی سے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے زیادہ اہتمام جو ہے وہ فرائض کا ہونا چاہیے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ نماز اسلام میں نماز اور حج یہ ممتاز عبادتیں کہلاتی ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام، کہ فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنے، سیکھ کر کے، سمجھ کر کے اور سنت کے مطابق، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو سنت کے مطابق ادا کرو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پہنچائی ہے لوگوں اور بتائی ہے اور سکھائی ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہاں تک کہ نمازیں ہمارے پاس آئی، تو اس لیے ایک ذمہ داری سب سے بڑی یہی ہے کہ جو فرائض ہے وہ صحیح ادا ہو جائے۔ اپنا نماز کا درجہ سب سے پہلا ہے کہ نماز کی حیثیت ایسی ہے دین میں جیسے سر اور دڑ، کہ نماز سر کی جگہ پر ہے، سر اڑ جائے تو دڑ کی کوئی قیمت نہیں۔ درجہ نماز کا ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدل، سر اڑ گیا تو کچھ نہیں دڑ کی تو اس لیے اس کا اہتمام کرنے کا حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو۔ اقیموا الصلاۃ، شدت کے ساتھ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے چل لو نماز پڑھ لو، ایسا نہیں، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ موٹی مثال ہے کہ عمارت قائم کرنی ہے تو بہت چیزیں چاہیے عمارت قائم کرنے میں۔ کسی ایک چیز سے، دو چیز سے عمارت قائم ہوگی؟ کتنی چیزیں اور کتنا مال مسالہ اور کتنا مٹیریل تو عمارت قائم ہوگی۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے نماز کے اندر کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں سنت ہیں، کیا مستحب ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ ہر عبادت کا صحیح ہونا علم پر ہے، علم اس کا نہیں ہے تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے نمازوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ یہ فرائض ادا ہو جائے۔ اگر فرائض فوت ہو گئے ہیں تو اس کی قضا بھی فرض ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتوں کو روانہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جن کے فرائض باقی ہیں تو وہ اپنی نمازیں قضا پڑھیں۔ قضا ذمہ نہ ہو پھر نوافل پڑھو، نوافل پڑھو۔ لیکن اگر فرائض ذمہ ہیں تو وہ اس کا نمبر پہلے ہے، پھر بعد میں فضا نوافل۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، الحمدللہ نمازی ہیں تو اپنی نمازوں کو صحیح کریں کہ ہمارے فرائض ادا ہو جائیں۔ پھر فرائض کے بعد سنن کا درجہ ہے۔ سنتیں، بعض سنتیں وہ ہیں کہ ان کی تاکید ہے،
جیسے فجر کے 2 سنتیں، تو اس کی تاکید سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں پیدا کرتے، فجر کے 2 رکعت سنت، اور ہلکی پڑھتے تھے اس کو، لمبی نہیں پڑھتے، ہلکی پڑھتے، لیکن اس کی تاکید ہے۔ تو فرائض کو تکمیل کرنے کے لیے اور کامل کرنے کے لیے اپنی سنتوں کا اہتمام، سنتیں پڑھیں۔ فجر کے 2 سنتوں کی تاکید ہے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتوں کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں کو کبھی لمبی پڑھتے تھے، کبھی ہلکی پڑھتے تھے۔ یہ زور کی سنتیں ہیں 4، زور کی 4 سنتیں تہجد کے برابر ہے۔ ظہر کی 4 سنتیں یہ تہجد کے برابر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبی پڑھتے تھے، ظہر کی 4 سنتیں۔ یہ سنتیں وہ ہیں جو موقدہ ہے، ان کے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی سب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں یہ، اور اس کا اہتمام کہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کی کمی کو قیامت میں پورا کیا جائے گا، اس لیے اس کی تاکید ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے نوافل ہیں جس کے حضور نے ترغیب دی ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کرو، اور دعا دی ہے آپ نے اس کو کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے والوں کو دعا ملے گی، دعا ملے گی، اسے اس کا اہتمام کریں۔ ایسے مغرب کی نماز کے بعد کچھ سنتیں اس کی تاکید ہے۔ مغرب کے بعد نوافل بھی ہیں 6 رکعت، لوگ اس کو عوامل کہتے ہیں، تو وہ بھی پڑھنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی پر اگر فرائض باقی ہیں تو وہ پہلے اپنے فرضوں کا اہتمام کرے، پھر فرض اگر اس کے ہو چکے ہیں تو پھر یہ نوافل پڑھیں، کہ نوافل کا یہ جیسے اللہ تعالیٰ فرضوں کی تکمیل کرتے ہیں، فرضوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں تو حساب ہوگا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ زندگی اصل عبادت کے لیے ہی دی گئی ہے، میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت جو ہے وہ تو زندگی کا مقصد ہے، عبادت کے لیے ہی زندگی دی ہے، تو اس میں نماز کا درجہ سب سے پہلا ہے، نمازیں صحیح پڑھی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ہاں مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولادوں کو بھی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ نماز دین کا ستون ہے، حدیثوں میں نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے۔ اور اوپر وہ عمارت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ستون نیچے مضبوط ہوگا۔ مانا جیسا کس طرح سمجھا؟ ستون کی مضبوطی یہ دلیل ہے اوپر کی عمارت کی مضبوطی پر۔ آپ دیکھیں گے سڑکوں پر کہ جو اوپر کی سڑکیں ہیں اس کے نیچے جو ان کے وہ پلر بنے ہوئے ہیں وہ کتنے موٹے موٹے ہیں، دیکھنا اس کو بہت موٹے، کہ ان کے اوپر سے پوری سڑک جا رہی ہے، تو وہ پلر ہیں جو پوری سڑک کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے کہ جس کے ستون جتنے مضبوط ہوں گے اس کے اوپر کی دینداری اتنی مضبوط ہوگی، یہ سمجھا کے، کیونکہ پلر کی مضبوطی یہ دلیل ہے اور علامت ہے کہ اوپر کی عمارت مضبوط ہے۔ اگر پلر ایک بلی ہے تو اوپر کیا ہوگا؟ اوپر خیمہ ہوگا۔
بلی ہوتی ہے نا، کما کھڑا کرنا ہے تو بلی لگا دیتے، دوپٹہ پتلی ہے کیوں؟ تو ستون کی فرق یہ سمجھاتے تھے کہ ستون اس لیے کہا ہے کہ ستون کی مضبوطی اوپر کی عمارت کی مضبوطی کی دلیل ہے، اس لیے ستون کو کہا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو جن کی نمازیں جتنی مضبوط ہوگی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ پابندی کے ساتھ، ان کی دینداری اتنی مضبوط ہوگی۔ اس لیے اپنی نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اہتمام کا مطلب کیا کہ پہلے سے تیاری کرے، فکر کرے، ہاں، اور نماز کو انتظار سے پڑھے، نماز کو انتظار سے پڑھے کہ پہلے سے آ کر بیٹھے انتظار کرے سنت پڑھ کر کے۔ تو جو مولانا فرماتے تھے کہ جو نماز انتظار کے بغیر کی ہوگی وہ نماز خوش خوشی ہوگی، انتظار کے ساتھ نماز پڑھ۔ سعید بن مسیب ایک تابعین میں سے، بڑے تابعین میں سے، فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا۔ ہاں، اذان سے پہلے مسجد، ان کا اہتمام شو کر، اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ 20 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں آیا۔ یہ نماز پڑھنے کے طریقے ہیں بزرگوں کے۔ صحابہ کرام کی نمازیں بھی لمبی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز اول وقت میں شروع کرتے تھے اور آخر وقت میں پوری ہوتی تھی۔ ایک رکعت میں سورہ شروع، سورہ یوسف، دوسرے رکعت میں سورہ حج، 12 رکوع ہے سورہ یوسف اور سورہ حج کے، وہ بھی اتنے ہی ہے، یہ پڑھتے تھے۔ اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اجالے میں ختم ہوتی لمبی۔ کہ فجر کی نماز کا لمبا ہونا یہ مستحب ہے۔ کہ وہ نماز فجر کی کہ اس میں فرشتے حاضر ہوئے، ان صلاۃ کان مشہودہ، ان قرآن الفجر کان مشہودہ، کہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اس کا اہتمام کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کو اہتمام سے ادا کرو۔ جی ہاں، تو اہتمام اوقات کا بھی ہے، اہتمام سنتوں کا بھی ہے۔ ہاں، کہ وقت سے یہ نہیں کہ آخر میں آ کر کے شریک ہو جاوے، وہ تو ٹوٹی پھوٹی نماز ہے۔ کوئی معذور ہے، مسافر ہے، وہ الگ ہے، باقی کوئی معذور نہیں ہے، مسافر نہیں ہے تو اپنی نمازوں کا اہتمام کرے، سنتوں کا بھی اور فرائض کا بھی، نوافل کا بھی اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ترغیب دی ہے۔ مثلا اشراق کی نماز، کہ اشراق کی نماز پڑھے، صبح کی نماز پڑھ کر ذکر میں بیٹھے تو اس کو کیا ملتا ہے کہ اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاش کی نماز پڑھے، چاش کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو تمہارے بدن کے 360 جوڑ ہیں، یہ ہر جوڑ کا جب صبح صحیح سلامت اٹھو تو ہر جوڑ کا صدقہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ 360 جوڑ کا صدقہ کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے، تو اتنا مال نہیں کہ 360 جوڑ آدمی صحیح سلامت اٹھا۔ لیکن بعض لوگ رات میں بیمار ہو جاتے ہیں، رات میں بیمار ہو جاتے ہیں، کس سے؟ تو کہا تم صحیح سلامت اٹھتے ہو تو اس کے شکریہ میں یہ ہے کہ تم ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دو۔ انہوں نے عرض کیا اتنا صدقہ کیا طاقت ہمارے اندر نہیں۔ اچھا یہ نہیں ہے تو پھر تم چاش کی نماز پڑھ لو 2 رکعت۔ چاش کی نماز پڑھو گے 2 رکعت تو پورا بدن وہ 2 رکعت میں استعمال ہو جائے گا۔
عبادت میں. تو یہ صدقہ نہیں دے سکتے تو چاشت کی نماز پڑھو، یہ بتایا. تو یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، چاشت کی نماز پڑھی. اشراق کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں. 12 پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، جس سے کم پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم 2 پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 8 رکعت پڑھتے تھے. ام ہانی کہتے میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تو میرے گھر آئے. ام ہانی وہ چچا کی بیٹی ہیں، حضور اب حضرت علی کی سگی بہن ہے، تو ان کے گھر میں اترے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن کے ہاں. اور پھر وہاں آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرما سفر جائے ہیں مدینے سے، اور پھر چاشت کی نماز پڑھی. تو وہ فرماتی تھی کہ آپ کی چاشت کی نماز 8 رکعت تھی. 8. تو چاشت کے لیے 2 بھی پڑھے، 4 بھی پڑھے، 6 بھی پڑھے، 8 بھی پڑھے، 12 پڑھے، ہمت کی بات ہے. ام حبیبہ ام المومنین فرماتی تھی کہ چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سونے کا محل بنائیں گے. تو سونے کا محل تو ٹھیک ہے، سونے کے محل کا شوق، لیکن اصل تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. تو محل تو ملنے والا ہے، وہ دیں گے اللہ، لیکن پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور فضیلت تو اس کی یہی ہے کہ 12 رکعت والوں کے لیے یہ فضیلت ہے روایتوں میں. وہ روایتیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور تاکہ فضائل کے شوق میں آدمی عمل کرتا ہے. جو فضائل کی خبر نہیں ہے تو پھر سر سے اتارنے کے لیے پڑے گا. فضیلت وضیلت کی تو کچھ خبر نہیں ہے تو اتار لو. آج یہ ہو گیا ہے، اس کو فضائل سنائے ہم کو عبادتوں کے، اخلاق کے. جی ہاں، یہ سب چیزوں کے فضائل سنائے کہ فضائل کی وجہ سے سمجھے کہ میرے عمل کی یہ خدا کے ہاں یہ قیمت. جیسے تاجر اپنی ہر چیز کی قیمت جانتا ہے، یہ اتنی قیمت کی ہے، اتنے نفے پر یہ جائے نہیں، اتنی قیمت پر آئی ہے، اتنے نفے پر یہ جائے گی. اس کو تجارت کہتے ہیں، نفع کمانے. تو ہر آدمی تاجر ہے. حدیثوں میں ہر آدمی تاجر ہے، یعنی وہ اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا، یا غلط لگائے گا یا صحیح لگائے گا. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها موثقها، کہ ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے، یعنی وہ اپنی صلاحیت لگائے گا. کچھ لوگ تو اپنی صلاحیت لگا کے کھوٹ کھائیں گے کہ کچھ نہیں ہوا، صلاحیت برباد ہو گئی. جی ہاں، کچھ لوگ اپنی صلاحیت لگا کر نفع کمائیں گے کہ دنیا سے آخرت بنائیں گے. تو دنیا سے آخرت بنانے والا سب سے زیادہ سمجھدار ہے. حدیثوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ کہ جو دنیا سے آخرت بناوے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے کہ آخرت باقی رہے گی، تو فانی دنیا سے باقی رہنے والی چیز بنائی کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے یہ چیزیں سمجھائی گئی ہم کو، فضائل سمجھائے گئے ہیں، طریقے سمجھائے گئے ہیں. تو ان مجلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سنیں، فضائل کو سنیں، طریقوں کو بھی سنیں، پھر اپنی زندگی میں اس کو اپنے آپ کو پابند کریں. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، خیر کے کاموں کے عادی بنو، تاکہ وہ خیر کے کام آسان ہو جائیں. جب عادی بن گیا تو آسان ہو گیا. تو عادی جب بنے گا تو روز کرے گا. کبھی کبھی کرے تو تھوڑی عادت ہوگی. تو روز جو چیز روز ہوتی ہے آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے، اور عادی بننے سے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر عبادت میں بدلتا ہے. چھوٹے بچے نماز پڑھاتے ہیں،
کہ وہ عادی بنے، کہ جب بالغ ہوگا تو وہ عبادت سمجھ کر کرے گا کہ بھئی یہ تو اللہ کی عبادت ہے، تو پہلے دین پہلے عادت میں آوے پھر عبادت میں جاؤ، یہ طریقہ آسان۔ اس سے فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں پہ عادی بناؤ، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت رب صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وصلى الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔